اس نے تمہیں وہ من کھلایا جس کو نہ تم نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرح کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 2 سے 3 آیت مقدسہ اور 14 سے 16 آیت مقدسہ تک۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تو اس سارے رستے کو یاد رکھ جس میں خداوند نے بیابان میں 40 برس تک تجھے چلایا، تاکہ تجھے تکلیف دے کر آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے احکام مانے گا یا نہیں۔ بس اس نے تجھ کو تکلیف دی اور تجھ کو بھوکا رکھا اور تجھ کو وہ من کھلایا جس کو نہ تو جانتا تھا اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو ملک مصر یعنی جائے غلامی سے تجھے نکال لایا، اور جس نے اس عظیم اور خوفناک بیابان میں تیری رہبری کی، جہاں آچی سانپ اور بچھو اور ایسی پیاسی زمین تھی جہاں پانی نہ تھا۔ وہاں اس نے تیرے لیے سخت چٹان سے پانی نکالا، اور اس نے بیابان میں تجھے من کھلایا جس سے تیرے باپ دادا ناواقف تھے، تاکہ تجھ کو تکلیف دینے اور تیرا امتحان کرنے کے بعد آخر کار تیرے ساتھ بھلائی کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 147 جماعتی جواب۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اے سیون اپنے خدا کی حمد کر۔ اس نے تیرے دروازوں کی سلاخوں کو مستحکم کیا ہے، تیرے اندر تیرے بیٹوں کو برکت دی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اس نے تیری حدود میں امن بخشا ہے اور تجھے گیہوں کے میدے سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنے سخن کو زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اس نے یعقوب پر اپنا کلمہ ظاہر کیا ہے اور اسرائیل پر اپنے قوانین اور قضائیں۔ اس نے کسی اور قوم سے یوں نہیں کیا، اس نے اپنی قضائیں ان پر آشکارا نہیں کی۔ ہیلیلویا۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر۔ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کے 10ویں باب کی 16ویں تا 17ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اس ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 51ویں آیت سے 58ویں آیت تک۔ میرا گوشت حقیقی غذا ہے اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔
बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।